بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی اسید الانصاری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وَهُوَ خَارِجٌ من المسجد، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تھے، فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، تو راستے میں مرد اور عورتیں آپس میں مل گئے، فقال للنساء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا، استأخرنا، تم پیچھے ہو جاؤ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق علیکن بحافات الطریق، کیونکہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچ میں آ جاؤ، بلکہ تم راستے کے کناروں کو لازم پکڑو۔ فکانت المرأة تلصق بالجدار حتی ان ثوبها لیتعلق بالجدار، اس کے بعد عورتیں دیوار سے چمٹ کر چلا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا کپڑا دیوار میں اٹک جایا کرتا تھا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمشی، یعنی الرجل بین المرأتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی دو عورتوں کے درمیان میں چلے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں حدیثوں میں راستے میں مردوں اور عورتوں کے لیے چلنے کا ادب بتلایا گیا ہے کہ کس طرح چلیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر تشریف فرما تھے، کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں پر صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا۔ ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں مرد اور عورتیں سب مل کر جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ تم مردوں سے پیچھے ہٹ کر کنارے سے چلو، مردوں کے بیچ میں درمیان میں سے مت چلو۔ پھر اس حکم کو عورتوں نے اس طرح مانا کہ وہ دیوار سے چپک کر چلتی تھیں، اتنا چپک کر چلتی تھیں کہ کبھی کبھی ان کے کپڑے دیوار میں اٹک جایا کرتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے، اور دوسری روایت میں مردوں کو کہا کہ کوئی مرد دو عورتوں کے بیچ میں سے نہ چلے۔ اس سے آداب پتہ چلے ہیں کہ اگر راستہ مردوں کا ہو، مردوں کا مطلب باہر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کئی بازاروں میں عورتوں کے لیے الگ روٹ بنا ہوا ہے، مردوں کے لیے الگ راستہ بنا ہوا ہے، تو عورتوں کا راستہ الگ، مردوں کا راستہ الگ ہے۔ تو جہاں مردوں کا راستہ ہے اس میں عورتیں اول تو جائیں ہی نہ بلا ضرورت، لیکن اگر کبھی جانے کی نوبت آئی تو عورتیں پیچھے سے ایک کنارے سے چلیں، مردوں کے بیچ میں سے گھس کر کے نہ جائیں۔ اسی طرح عورتوں کا اگر راستہ ہے تو مرد عورتوں کے راستے میں سے بیچ میں سے گھس کے جا رہا ہے، ایسا نہ کرے، بلکہ مرد بھی اگر اس کو اس راستے سے کبھی جانے کی نوبت آ گئی تو وہ پیچھے ہو کر کے جائے، انتظار کرے کہ وہ آگے بڑھ جائیں گی تو میں اپنا راستہ لوں گا۔ یہ ادب بتلایا گیا ہے اس حدیث کے اندر۔ کیوں؟ حدیث کا مقصد اور حدیث کی منشا کیا ہے؟ اسلام نا آداب بتلاتا ہے، آداب بتلانے کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بے حیائی سے بچنا، بدکاری سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، ان سب چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اول تو اسلام نے عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا، ہمیشہ گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، کیونکہ جب بلا ضرورت مرد اور عورت کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور دو غیر محرموں کا ملنا آسان ہو جاتا ہے تو وہاں سے فتنے پھیلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ عام طور سے بدکاری کے جتنے واقعات پیش آتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ دو غیر محرم اجنبی مرد اجنبی عورت کا ملنا آسان ہو گیا، ورنہ جہاں یہ ملنا مشکل ہوگا، تنہائی اختیار کرنا مشکل ہوگا، وہاں گناہ نہیں ہوتے ہیں، بہت اکا دکا پھر بھی کبھی ہو گیا، نارملی نہیں ہوتے ہیں۔
اب اگر بلا ضرورت گھر سے باہر نکلیں گی، عام طور سے مرد گھر سے باہر ہوتا ہے، کمانا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اور پیسہ لانا محنت کرنا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ایسے میں عورتیں بھی باہر آ جائیں گی تو وہ اور گناہوں کے راستے کھل جائیں گے۔ نمبر 2، کبھی ضرورتاً باہر نکلنا ہی ہے تو اس کے آداب ہیں۔ پہلا ادب قرآن کریم میں بھی کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، مانے زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر کے عورتیں اپنے زیب و زینت کے کپڑوں کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنے جسم کو نمایاں کرتے ہوئے نہ نکلیں، مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ میں نکلیں۔ نمبر 3، اب اگر کبھی نکلی ہیں ویسا بھی پردے کے ساتھ بھی، تو جو مردوں کا راستہ ہے اس میں بیچ بیچ میں سے گھس کر نہ جائے، بلکہ کنارے کنارے سے مردوں کا دیکھے، مرد وہ وہاں جائیں، عورتیں یہاں جائیں، کنارے کنارے سے جائیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام نے بے حیائی پر روک لگانے کے لیے یہ انسان کی فطرت کے اندر جو جذبات رکھے گئے ہیں، فیلنگز رکھے گئے ہیں، اس کے تقاضے کے تحت میں جو گناہ وجود میں آتے ہیں اسے روکنے کے لیے یہ آداب بتلائے ہیں۔ بعض لوگ اس کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ظلم ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ، عورتوں کو یہ حکم سمجھ میں آیا، اس طرح سمجھ میں آیا کہ وہ دیوار سے چپک کر چلتی تھیں، اتنا چپک کر چلتی تھیں کہ کبھی کبھی کپڑے بھی دیواروں سے اٹک جایا کرتے تھے۔ ان کو اعتراض نہیں ہوا، کیوں؟ ان کی فطرت کے اندر سلامت تھی، ان کی فطرت سلیمہ تھی، وہ طیبات تھی، پاکیزہ عورتیں تھیں، عفت مآب اور پاک دامن عورتیں تھیں۔ ان کو سمجھ میں آیا اگر کوئی عورت ہی بے حیا ہو، اگر کوئی فیملی ہی بے حیا ہو، تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، ہماری مرضی، ہمارا جسم، ہماری جان، ہماری مرضی، جیسے کپڑے پہنے، جہاں سے جائیں، لوگوں کو کیا۔ بعض بے حیا ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، ورنہ سمجھدار عورتیں ایسی باتیں نہیں کہتی ہیں۔ اسلام نے اہم بات بتلائی ہے، اگر ایسا نہ ہو مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہونے لگے تو کیا نقصانات ہوں گے؟ کہ جس شخص کے دل میں بے حیائی کا ذوق اور بدکاری کا روگ ہوتا ہے، ایسے لوگ عورتوں کو دیکھ کر اپنی دل کے اندر جو خواہشات کی ہوس ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور نگاہوں کے اندر جو بےتابی اور بے حیائی کی پیاس ہے اس کو بجھانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ کہ جن کے دلوں میں عشق کا روگ ہوتا ہے، ایسے لوگ عورتوں کو دیکھ کر ان سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے بھی خیالات دماغوں میں لا لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ آداب سکھلائے ہیں، اگر اس کا لحاظ رکھا جائے گا تو کوئی فتنے وغیرہ رونما نہیں ہوں گے۔ اسی سے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عورت بلا ضرورت سواری بھی نہ کرے، بغیر مجبوری کے۔ عورت کو سواری کرنے سے منع کیا گیا ہے، بعد میں اس کی حدیثیں آئیں گی۔ عورت کوئی بھی سواری نہیں کرے گی، منع کیا گیا ہے۔ کبھی بہت زیادہ مجبوری ہے اتفاقاً، ٹھیک ہے بھئی ایمرجنسی ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کار نہیں مل رہی ہے، اپنے گھر میں کار ہے رکھی ہوئی، اب کیا کریں اسی وقت میں؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، حادثہ ہو گیا، جان بچانا ہے تو وہ موقع پر تو جا سکتے ہیں۔ عورت سیکھ لے، عورت سواری سیکھ لے لیکن بلا ضرورت نہ چلائے۔ گھروں میں مرد ہے لے جانے والے، لیکن پھر بھی ذوق ہے کہ نہیں ہم جائیں گے، اپنی ٹیچنگ کریں گے، مرد کمانے دو، ہم ہمارا بھی کمائیں گے، گاڑی لیں گے اور جائیں گے۔ پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن عورت خود اپنی سواری لے کر کے مردوں کے بیچ میں سے جا رہی ہے، گھس کر کے جا رہی ہے، کیا ہوگا؟ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں لے جانا چاہتے ہیں باہر، تو اسی طرح کوئی بھی عورت باہر نکلے گی تو 10 مردوں کی نگاہ اس کے اوپر پڑے گی، مردوں کا راستہ ہے تو یہ مسئلہ ہوگا ہی ہوگا۔ تو بلا ضرورت عورت سواری بھی نہ کرے، بہت مجبوری ہے تو گنجائش ہے، لیکن آج کل عورتوں کو ایک ذوق ہو گیا کہ ہمیں ایکٹیوا دلا دو، وہ لڑکیوں والی گاڑی ہم چلا لیں گے، کار سکھا دو، ہم کار لے کر کے گھومیں گے۔ بھائی عورت کے اندر مرد کی طرح ایکٹیویٹیز نارملی نہیں ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ ایک آدھ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیویٹیز والی ہو جاتی ہے، لیکن سڑک، راستہ، لبے سڑک یہ ایسی جگہ ہوتی ہے وہاں پر اچانک عورت اپنے آپ کو 100% کنٹرول نہیں کر پائے گی، بڑے مسائل درپیش ہوں گے۔ عورت گرے گی تو 10 مرد بھاگیں گے اس کی طرف میں، جا رہی ہے تو لوگ نگاہ ڈالیں گے اس کے اوپر، بڑے مسئلے ہوں گے۔ الغرض بڑے بہترین آداب بتلائے گئے ہیں، اس کو ہم سمجھیں۔ نمبر 1، عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ نمبر 2، جب ضرورت ہو کسی کام سے باہر جانے کی، ہاسپٹل جانا ہے، کچھ بھی کام ہے، تو پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلے۔ نمبر 3، کنارے سے جائے، مردوں کے بیچ میں سے نہ جائے۔ نمبر 4، مرد بھی عورتوں کے راستے میں سے گھس کر کے نہ جائے، جہاں عورتوں کے چڑھنے کا راستہ ہو وہاں سے نہ چڑھے، جہاں عورتوں کے چلنے کا راستہ ہو وہاں سے نہ چلے، اپنے راستے لے، اس کے حساب سے چلیں۔
نمبر 5، عورت بلا ضرورت بغیر کسی سخت سے سخت مجبوری کے سواری بھی نہ کرے. بہت زیادہ مجبوری اور سخت دشواری کے حالات ہو تب گنجائش نکل سکتی ہے، اس وقت علماء کرام سے اپنے حالات سامنے رکھ کر کے مسئلہ دریافت کر لیں. یہ اہم باتیں ہیں بھئی، سمجھ میں آئی نا؟ اب تو ہم سب مرد ہیں، ہمارے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں، اس کی منشا کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں بچیوں کو اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ دعا فرمائیں، اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سیکھنے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.